احد کی جنگ بہت اہمیت والی جنگ ہے. اس میں آیات بھی فراوان اتری اور مسلمانوں کو دو قسم کا مزہ چکھنا پڑا، فتح و نصرت کا بھی اور شکست کا بھی. جیت بھی گئے، ہار بھی گئے، دونوں کام ہوئے ان کے ساتھ. پہلے حملے میں جیت گئے اور کفار بھاگ گئے، شکست ہو گئی، اور بھاگتے کفار کے پیچھے مسلمان دوڑے، مال غنیمت اکٹھے کرنے لگے. تو کفار کا ایک اور دستہ لشکر خالد ابن ولید کی سربراہی میں اس نے آ کر پیچھے سے حملہ کر کے ان کی غفلت سے فائدہ اٹھا کر ان کی جیت کو شکست میں تبدیل کر لیا. اب وہ کفار بھاگتے ہوئے دوبارہ واپس آئے اور آ کر محاصرہ کیا. اس محاصرے میں عجیب و غریب کام ہوا. ایک تو یہ گروہ جنہوں نے اپنا مورچہ چھوڑا جہاں انہیں کھڑا کیا گیا تھا، رسول اللہ نے فرمایا تھا یہاں سے نہیں ہلنا، غنیمت کی خاطر، لنگر کی خاطر چھوڑ جاتے ہیں نا ڈیوٹی بسا اوقات، لنگر ختم ہو جائے گا، یہ غنیمت کی خاطر چھوڑ کے ٹوٹ پڑے غنیمت کے اوپر اور دشمن کے لیے راستہ کھلا چھوڑ دیا. وہ پہلے سے اسی امید میں تھے، وہ جانتے تھے ان کی نفسیات کو کہ یہ لنگر خور ہیں، غنیمت خور ہیں اور غنیمت کے چکر میں اپنی ماموریت ترک کر دیں گے. انہوں نے پہلے سے وہ دستہ تیار کر کے رکھا ہوا تھا. جب جنگ کا پانسا پلٹا، جیتی ہوئی جنگ الٹ ہو گئی، ہارا ہوا لشکر جیتنے لگا اور جیتا ہوا لشکر ہارنے لگا. جب اس اثنا میں جب کفار نے جوابی کارروائی کی بھرپور، مسلمان لشکر پراکندہ ہو گیا، منتشر ہو گیا اور میدان چھوڑ گئے، بھاگ گئے. خصوصاً وہاں کسی نے یہ خبر اڑا دی کہ رسول اللہ شہید ہو گئے ہیں. افراتفری کے اندر کسی نے یہ خبر اڑا دی کہ رسول اللہ شہید ہو گئے ہیں. شہید نہیں ہوئے بلکہ رسول اللہ کے دندان مبارک زخمی ہوئے تھے اور یہ خبر اڑا دی گئی کہ شہید ہوئے ہیں. یہ سنتے ہی جو نہیں بھاگ رہے تھے وہ بھی بھاگ گئے. انہوں نے کہا رسول اللہ شہید ہو گئے تو بات ہی ختم ہو گئی، اب تو چلو کوئی اور سوچو. سب میدان چھوڑ گئے. روایات میں ہے 3 آدمی رسول اللہ کے پاس بچ گئے، صرف 3 افراد رسول اللہ کو تحفظ دینے کے لیے. 3 افراد میں سے ایک امیر المومنین، ایک جناب سیدہ جو پہلے باہر تھیں احد کے جنگ سے باہر، لیکن جب یہ ماجرا ہوا تو رسول اللہ کے حفاظت کے لیے تشریف لائیں، اور ایک زبیر ابن عوام، عبداللہ ابن زبیر کے باپ، جن کے بارے میں امیر المومنین نے فرمایا تھا کہ یہ ہمیشہ ہمارے ساتھ تھے جب تک اس کا یہ بیٹا جوان نہیں ہو گیا. عبداللہ ابن زبیر جو ہی بیٹا جوان ہوا اس نے باپ کو اہل بیت سے دور کر دیا. پہلے زبیر اہل البیت میں سے تھے، ما زال منا اہل البیت. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ زبیر ہمیشہ ہمارے ساتھ تھے اور ہر مشکل میدان میں زبیر ابن عوام یہ وہاں تھے. جب سیدہ کے گھر پہ حملہ ہوا، اس گھر میں ایک آدمی فقط تلوار لے کے حضرت سیدہ کی حفاظت کے لیے، دفاع کے لیے نکلا، اور وہ زبیر ابن عوام تھے. اور انہیں پکڑ کے وہاں پر اسی گروہ نے، اسی دہشت گرد گروہ نے پکڑا، ان کی تلوار ان سے لی، پتھر پہ مار کے توڑ دی گئی اور ان کو سب کے سامنے بہت برے طریقے سے پیٹا گیا، کوڑوں سے مارا گیا، لاتوں سے مارا گیا، ہر ممکنہ طریقے سے یہ صحابی رسول کی بے حرمتی کی وہاں پر. بعد میں یہی زبیر ابن عوام جنگ جمل لڑے امیر المومنین کے خلاف. یہ نشیب و فراز ان کی زندگی میں تھا. ایک یہ جنگ احد میں بچ گئے، 3 افراد نے رسول اللہ کی حفاظت کی اور اس میں پھر امیر المومنین شدید زخمی ہو گئے، رسول اللہ کو بچاتے ہوئے خود شدید زخمی ہو گئے تھے. باقی سب میدان چھوڑ گئے تمام. اب بعضوں نے لکھا ہے، وہ کوئی مستند چیز نہیں ہے کہ 9 افراد رہ گئے تھے، بعضوں نے لکھا 12 رہ گئے تھے، 3 آدمی تھے. سب نے تاریخوں میں لکھا ہے 3 آدمی بچ گئے تھے. جناب سیدہ رسول اللہ کے زخموں کی مرہم کر رہی تھیں اور امیر المومنین تیرو حملہ روک رہے تھے، اور زبیر